حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدع آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 19 جولائی 1998 ہم یہاں حال جدال ہری پور کے مضافات ہزارہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیزوں نے ازراہ محبت اور
اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری حاضری پر میرا شکریہ ادا کیا، میرا احسان سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے مجھے اس علاقہ کے سنگلاخ راستوں سے گزر کر آپ جیسے مخلص دوستوں سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور میری نجات کا یہ ایک اور ذریعہ. چونکہ یہاں میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں، یوں تو ہزارہ کے میں سمجھتا ہوں تمام کونے میرے دیکھے بھالے ہیں. گزشتہ میری جو دعوت کی زندگی ہے، دعوت کی زندگی کو جب میں یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہاں کا ایک ایک پتھر مجھ سے مانوس ہے. آج کا راستہ بھی دشوار گزار تھا، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ دشوار گزار راستوں سے گزر کر اپنا فرض ادا کیا. تاہم یہ اتفاق ہے کہ اس جگہ میری پہلی حاضری ہے. آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن سے بالمشافہ میں پہلی مرتبہ ہم کلام ہوں، کیسٹوں سے یا دوسرے ذرائع سے، اطلاعات سے، پریس سے، اخبارات سے شاید آپ تک میری بات پہنچتی رہی ہوگی، لیکن بالمشافہ ہم آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اپنے عزیزوں سے بات کرتا چلا جاؤں کہ شہنشاہ اور یہ خطیب اور یہ ان تکلفات سے نکل جائیے، بڑا دو ٹوک اور سیدھا سادہ انداز اختیار کیجیے. ویسے بھی میرا مزاج ان باتوں سے بالکل مانوس نہیں. شہنشاہیت صرف اسی کو سجتی ہے. ہم بندوں میں سے کسی کو شہنشاہ نہیں مانتے کسی بھی صفت میں. تو جہاں تک خطابت کا تعلق ہے تو خطابت ایک آرٹ ہے، فن ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس سے. خطیب کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، داعی صرف مسلمان ہوتا ہے. داعی اور مبلغ یہ صرف مسلمان کی پہچان ہے. اس لیے آپ جس سے محبت کریں اسے مبلغ اسلام کہہ دیا کریں، اس سے بہتر کوئی اعزاز نہیں. دیکھیے نا جی، خدا صنم کو بھی کہتے ہیں، آگ کو بھی کہتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ پتھروں کو بھی خدا کہتے ہیں. خدا عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ خدا. اللہ صرف اللہ کو کہتے ہیں. آگ، سورج، چاند، پانی، صنم، وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، انسانی تاریخ میں اس کو اللہ نہیں کہا گیا، خدا کہا گیا. تو اللہ صرف اللہ کے لیے بولا گیا. اس لیے قرآن میں کہیں خدا نہیں آیا، اللہ آیا ہے. تو کوشش کیا کیجیے کہ اللہ کو اللہ کہا کیجیے، خدا حافظ نہیں، اللہ حافظ. تو اپنا لب و لہجہ بھی تو صحیح کیجیے نا، اپنا انداز بھی صحیح کیجیے. آج کے بعد کسی بھی اپنے دوست کو جس کا آپ احترام کرتے ہوں کتابت کے حوالے سے متعارف نہ کرائیں. بھائی یہ میری ذاتی سی گزارش ہے، میں اصرار بھی نہیں کرتا کہ آپ ضرور مان لیں. میری ایک عادت یہ ہے، جہاں میں پہلی مرتبہ حاضری دیتا ہوں وہاں میں انہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں، پہلا وعدہ جو انسان نے اپنے رب سے کیا. چنانچہ آج میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہی حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے حاصل کی. اس میں اللہ نے عالم ارواح میں یہ عالم ارواح کیا ہوتا ہے؟ یہ جس عالم میں ہم جی رہے ہیں اسے دنیا کہتے ہیں.
یہ زندگی ہماری دنیا کی زندگی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ برزخ، آخرت. بٹوین آخرت اینڈ دنیا برزخ. بٹوین ہم دنیا میں جی رہے ہیں، برزخ کو جائیں گے. اس سے پہلے عالم ارواح تھا جہاں سے ہم آئے ہیں، لیکن عالم ارواح میں ہمارے وجود کی جو شباہت ہے وہ یوں نہ تھی. یہ جس ڈھانچے میں ہم اس وقت ہیں، یہ مکان بننے سے پہلے روحانی صورت میں ہم موجود تھے. وہ روح اس مکان میں ڈالی گئی ہے. نافخ فیہ من روحی، مٹی سے انسان کا ڈھانچہ بنایا اللہ نے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. اس لیے انسان کو شرافت مل گئی. اس پوری کائنات میں کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے روح پھونکی ہو اپنی. صرف انسان کی یہ شرافت ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. باقی تمام جو جانور ہیں ذی روح ہیں، سانس تو وہ بھی لے رہے ہیں، پرندے، نباتات. سائنس کہتی ہے یہ درخت بھی سانس لیتے ہیں، ان کی بھی حیات کا ایک اسلوب ہے. جتنے بھی جانور ہیں، حشرات الارض، حشرات الماء، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے جسم میں بھی سانس ہے اور انسان کے جسم میں بھی سانس ہے. فرق یہ ہے کہ باقی تمام جانوروں میں ہوا بھری ہوئی ہے، صرف انسان ہے جس میں اللہ کی اپنی روح کام کر رہی ہے. نفخ فیہ من روحی، یہ شرف حاصل ہے اس کو. تو عالم ارواح میں اللہ نے دو وعدے لیے. کتنے؟ دو وعدے لیے. آپ کچھ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ہاں، گھبرائے نہیں، بالکل شگفتہ ہو کے بیٹھیے، بہت ہی شگفتہ. میں نے دیکھی آپ کے احترام میں پنکھے بند کرا دی. آپ کے پاس جب پنکھے نہیں ہیں تو ہمارے پاس کیوں ہوں؟ یہ آپ کے احترام میں نے ان کو بند کر دیا تاکہ امتیاز نہ ہو. مجھے خوشی ہوتی کہ میں نیچے فرش پہ کھڑا ہو کر آپ سے مخاطب ہوتا. اسٹیج وغیرہ بہرحال ایک انتظامی ضرورت ہے، لیکن آپ شگفتہ ہو کے بیٹھے، زرخیز ہو کے بیٹھے. زرخیز، وہ قرآن سننے کے لیے زرخیز ہو کے بیٹھے، شگفتہ ہو کے بیٹھے. اللہ نے دو وعدے لیے عالم ارواح میں. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے عنوان سے اور ایک وعدہ اپنے محبوب کی رسالت کی نسبت سے. ایک وعدے میں اللہ نے خود کو رب منوایا اور دوسرے وعدے میں اللہ نے اپنے آخری رسول کو رسول منوایا. دو وعدے. میں دونوں کی مختصر سی کارروائی قرآن کی زبانی عرض کرتا چلا جاؤں گا. عہد الست، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب تیرے رب نے وعدہ لیا اولاد آدم سے. من بنی آدم، من المسلمین نہ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، نہ من المؤمنین، نہ من المسلمین، نہ من الیہود والنصارى، من بنی آدم. قرائے ارض پر آنے والے تمام انسان، آدم سے لے کر قیامت تک، گورے کالے، عربی عجمی، حاکم محکوم، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہدایت یافتہ ضلالت پسند، تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کیا.
اور فرمایا اے ابن آدم میں تیرے سر پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں ایک مختصر سے پیریڈ کے لیے کلوز ویری ویری کلوز پیریڈ چھوٹے سے وقت کے لیے میں تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور یہ پوری دنیا تیرے لیے مسخر کرنے والا ہوں تیرے لیے آسمان بناؤں گا زمین بچھاؤں گا تیرے لیے ستارے روشن کروں گا چاند اور سورج کو منور کروں گا تیرے لیے دن آئے گا راتیں آئیں گی تیرے لیے سمندر موجزن ہوں گے دریا متلاطم ہوں گے آبشار چلیں گے کبھی سرسر کبھی سبا بن کر ہوائیں چلیں گی بادلوں کے قافلے رواں دواں رہیں گے تیرے لیے گلشن مہکیں گے انادل چہکیں گے سبزے لہکیں گے ستارے چمکیں گے نظام صبح و شام منظم ہوگا دنیا میں تو میرا مہمان بنے گا میں تیرا میزبان بنوں گا یہ پوری کائنات تیرے لیے میں نے بنائی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے مسخر بنائی مسخر کر دی أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا آسمان کو تمہارے لیے چھت بناؤں گا زمین مسخر کر دی جائے گی تمہارے لیے وہ زمین کہ جس میں فولاد بھی دفن کیا جائے تو اس کی نمی اس کی برودت کچھ عرصے کے بعد لوہے اور فولاد کو بھی خاک بنا دیتی ہے لیکن یہ تصغیر کا عالم ہے نا تصغیر کا عالم جب تو اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرے گا بیج ڈالے گا تو وہ اسے خاک نہیں بنائے گی گلزار بنائے گی اور ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت واپس کر دے گی ابھی راستے میں ہمارے رفیق بتا رہے تھے حاجی غلام اصغر صاحب کہ ان زمینوں پر ہم بس گندم یوں چھڑک دیا کرتے تھے جو اب جھیل میں چلی گئی ہے پانی میں چلی گئی چھڑک دیا کرتے تھے تو فصل تیار ہو جاتی تھی یہ تصغیر کا عالم ہے تصغیر کا عالم ہے اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب زمین سے کھیتیاں اگا کر گلزار بنانے والا کون ہے کھیتیاں اگا کر گلزار بنانے والا کون ہے ہوائیں چلانے والا کون ہے ٹھیک وقت پر دن کو لے جا پھر ٹھیک وقت پر رات کو لے جا کر دن کو لانے والا کون ہے
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. یہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ لیڈری ہو رہی ہے. آرام سے آؤ. اور آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں. حرام ہے اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا. کوئی بھی آ جائے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھتے ہیں. اس کو تو بند کرو. اسی بات کہ تم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. ہم اگر رات کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے رک جا، اسٹاپ اٹ، قیامت تک کے لیے ہم اگر رات کو رک جانے کا حکم دے دیں تو تمہارے پاس ہے کوئی کار ساز؟ ادھر دیکھتے ہو، ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ کوئی پاور، کوئی اتھارٹی ہم روک دیں اگر رات کو، دن کون لائے گا؟ ہم روک دیں اگر دن کو، رک جا ادھر، تو کون ہے تمہارے پاس ایسا قوت والا؟ کون ہے تمہارے پاس ایسا اختیار والا کہ ہم رات کو روک دیں تو دن لائے، ہم دن کو روک دیں تو رات لائے؟ کوئی بھی نہیں. صرف ہمارا کرم ہے. ٹھیک وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، تمہاری نوکری کرتا ہے. ٹھیک وقت پر وہ رخصت ہو کر رات آتی ہے، وہ تمہیں سکون پہنچاتی ہے. جب تم تھک جاتے ہو تو تمہیں سکون پہنچانے کے لیے ہم رات کو بھیج دیتے ہیں، اور جب تم سو کر تھک جاتے ہو تو پھر تمہارے معاش کے لیے ہم دن کو بھیج دیتے ہیں. صدیاں گزر گئیں، کروڑوں اربوں سال گزر گئے، لیکن کبھی سورج نے طلوع ہونے میں بھی دیر نہیں کی، غروب ہونے میں بھی دیر نہیں کی. ٹھیک وقت پر طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک وقت پر غروب ہوتا ہے. کس کے کرم سے؟ کس کے کرم سے دوستو؟ صرف اللہ ہی کے کرم سے. فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تم دیکھتے ہو نا ہفت آسمان کیسے سجائے گئے، پھر ان کے دامن میں تمہاری تسکین کے لیے شمس و قمر سجائے گئے، ستارے سجائے گئے، اور ہم نے تمہاری زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے بارش برسائی ہے. وَمِنْ آیاتہ انداز قرآن کریم کا اس قدر مشفقانہ ہے، اس قدر حکیمانہ ہے، جابرانہ نہیں، جابرانہ نہیں. قرآن کوئی بات ٹھوستا نہیں ہے انسان کے دل و دماغ پر، دعوت فکر دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، اور حقائق کو
صداقتوں کو اس انداز میں پیش کر دیتا ہے کہ ماننے کے بغیر کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا، لیکن ٹھوستا نہیں کوئی بات۔ قرآن کریم کا انداز جابرانہ نہیں، حکیمانہ ہے، مشفقانہ ہے۔ میرے گرامی قدر دوستو، فرمایا ہم یہ سب کچھ تمہارے لیے بنائیں گے، جانور، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ یہ جانور، یہ مویشی تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، مسخر کیے گئے ہیں تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، کچھ تم زیب و زینت کے لیے پالتے ہو، پوری زندگی تمہاری قید میں گزار دیتے ہیں، ڈیروں پر، پنجروں میں۔ وہ جنم ہی اس لیے لیتے ہیں کہ تیرے کام آئیں۔ ہم ابھی آ رہے تھے تو تیتر کی آواز آئی، ایک مرتبہ آئی، دو مرتبہ آئی، تین مرتبہ آئی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی عبد الجلیل خان صاحب سے، تیتر بہت ہیں یہاں، کوئی ان کو شکار نہیں کرتا؟ کہنے لگے نہیں جی، آپ کی بات سنی ہوئی ہم نے کہ کمزوروں پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میاں یہ کمزور نہیں ہے، یہ تمہاری غذا ہے، اللہ نے ان کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ اگر ویسے مر جائیں کسی کی غذا ہوئے بغیر تو پھر یہ بیچارے ناکام ہو گئے، لیکن اگر آپ نے ان کو شکار کر کے کھایا ہے تو یہ کامیاب ہو گئے، ان کی منزل یہی ہے، ان کو اللہ نے بنایا اسی لیے۔ بھئی ایک درخت پورے سال سرد و گرم تھپیڑے سہتا ہے موسم کے، سردیاں گزرتی ہیں اس پہ، گرمیاں گزرتی ہیں اس پہ، خزاں آتی ہے اس پر، بہار آتی ہے، سمر ونٹر کا سامنا کرتا ہے، اور اتفاق سے اس کا سارا پھل گر جاتا ہے، ایسا طوفان آتا ہے، ایسی آندھی آتی ہے کہ سارا پھل گر جاتا ہے، صرف ایک ہی آم بچ جاتا ہے، پورے درخت پر ایک ہی آم بچ جاتا ہے۔ اب میرا عبد الجلیل ہوگا نا حاجی صاحب تو اس کو تو رحم آئے گا، سال بھر کی محنت کے بعد اس بیچارے کو ایک ہی تو آم لگا ہوا ہے، اب میں یہ توڑ کے کھا جاؤں؟ تو میاں اگر نہیں کھاؤ گے تو وہ گر کے ضائع ہو جائے گا، وہ بیچارہ افسردہ جائے گا اس دنیا سے، غمناک جائے گا کہ میں کسی کے کام نہ آیا، میں کسی کی غذا نہ بنا۔ یہ سب اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کچھ مویشی، کچھ بہائم، کچھ جانور، انعام تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کچھ تمہارا مرکب بنتے ہیں، کچھ اپنی اون تمہارے لباس کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، کچھ مویشی، کچھ بہائم، کچھ جانور، انعام تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کچھ تمہارا مرکب بنتے ہیں، کچھ اپنی اون تمہارے لباس کے لیے مہیا کرتے ہیں۔
کچھ گوشت کھلاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم. یہ تیرے رب کے کرم کی بات ہے کہ تو اس سے وفا کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی. کیا نام ہے اس علاقے کا؟ حال جدال ہے نا. اگر ایک گھوڑا یہاں بگڑ جائے نا، اپنی پہ آ جائے تو قتال جدال بنا ڈالے اس کو. طبیعت صاف کر دے یہاں سب کی. پورے علاقے کے لیے بگڑا ہوا ایک گھوڑا ہی کافی ہے. فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم. جس قدر بھی تو اس پر زیادتی کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، وہ تیری غلامی کرتا چلا جا رہا ہے. میں نے تو اسے بے زبان بنایا ہے تاکہ تیری زیادتیوں کے خلاف کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا 1400 سال پہلے، مجھ سے یورپ میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن میں جہاز کا نام کیوں نہیں ہے، قرآن میں فیکس اور ٹیلی فون کا نام کیوں نہیں ہے، کمپیوٹر کا نام کیوں نہیں ہے. یہ جب قرآن نے نعمتیں گنوائی ہیں تو پھر عصر حاضر کی جو نعمتیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو انسانیت کو مہیا کی ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نے ان چیزوں کا نام لیا ہے جو اس وقت انسان کے آنکھوں کے سامنے تھی. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو اونٹ کیسے بنایا گیا. اونٹ اس وقت کا 747 جیمبو تھا. جیمبو جیسے آج آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، اس وقت اونٹ اس دور کا جہاز تھا. صحرا میں چلتا تھا، جہاں کوئی اور چیز نہیں چل سکتی تھی وہاں یہ چلتا. اس کے پاؤں ہی اللہ نے اتنے پھیلے ہوئے بنائے ہیں کہ ریت پر پھنستے نہیں، جمتے ہیں، ٹکتے ہیں. اللہ نے اس کی طرف متوجہ کیا. دیکھو ہم نے کیسے بنایا، گھوڑا کیسے بنایا، حمیر کیسے بنایا. جو چیزیں سامنے تھیں قرآن کریم نے ان کا نام لیا، اور جو چیزیں سامنے نہ تھیں آنے والے وقت میں آنے والی تھیں ان کے لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم اور بھی کرم کرنے والے ہیں تم پر، بہت سی نعمتیں اور بھی تمہیں عطا کریں گے، لیکن ابھی تم ان نعمتوں کو نہیں سمجھتے ہو، ان کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ احسان ہے قرآن کریم کا بنی نوع انسان پر. اگر قرآن جہاز کا نام لے لیتا، ٹیلی فون کا نام لے لیتا، کمپیوٹر کا نام لے لیتا، گاڑیوں کا نام لے لیتا تو انسان کہاں مانتا؟ بھئی انسان انکار کر دیتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا آلہ کان سے لگا کر ہزاروں میل دور بات کرو، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. پہلے تار کا واسطہ ہوتا تھا، اب ٹیلی فون کارڈلیس آئے ہیں، تار بھی نہیں ہوتی. اتنا سا آلہ کان سے لگا لیجئے، نیو یارک، پیکنگ، لندن، پیرس بات کیجئے، ہزاروں میل دور بات کیجئے. انسان کہاں مانتا؟ اگر قرآن کمپیوٹر کا تذکرہ کرتا کہ یہ اتنی سی مشین ہے، اس میں اتنا مواد فیڈ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی لائبریریوں اور کتب خانوں میں نہیں آ سکتا، انسان کہاں مانتا؟ بھئی اتنی سی مشین کاغذ راول پنڈی میں ڈالو تو نیو یارک میں نکل آئے، ایمسٹرڈم میں نکل آئے، جوہانسبرگ میں نکل آئے، ڈربن میں، لندن میں اور پیرس میں اسی وقت وہ کاغذ اسی تحریر کے ساتھ نکل آئے. لوگ کہتے ہیں یہ مشین ہے کہ جن ہے، کیسے مانے؟ جہاز کا نام لیتا اگر قرآن کریم کہ آہن و فولاد کا ڈھانچہ، اس میں 400-500 انسان بیٹھ جائیں، ایک بستی بس جاتی ہے، اور وہ مہینوں میں طے ہونے والا سفر گھنٹوں میں کرتا ہے. انسان کبھی نہ مانتا. انسان نے تو اتنی آسانی سے اس کے محبوب کے معراج کو بھی نہیں مانا تھا.
قرآن کہتا ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة، ہم نے معراج کو کسوٹی بنایا، آزمائش بنایا، ایک ایسی سچائی بنی نو انسان کے سامنے رکھ دی ہے کہ جس کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس نے معراج کی سچائی کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہا وہ ابو جہل زندیق بن گیا، اور جس نے معراج کی صداقت کو عشق کے آئینے میں دیکھا وہ ابو بکر صدیق بن گیا۔ میرے گرامی قدر بزرگوں، میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنے اسلاف کی طرف سے کہتا ہوں، میرے اسلاف نے یہ فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بہت سے احسانات کے ساتھ ساتھ امت پر جو ان کے احسانات ہیں، امت مسلمہ پر جو ان کے احسانات ہیں، خود سرور کائنات نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہے، صرف ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کی جزا اللہ عطا فرمائے گا۔ ان احسانات میں سے ایک اہم احسان یہ بھی ہے کہ معراج کے وقت جب انسانی فکر میں بھونچال آ گیا، بھونچال، اور انسانی ذہن میں ایک طرح کا بحران آ گیا، مکہ کا سب سے بڑا اسکالر دانشور مسٹر ابو جہل معترض بن کے گیا ابو بکر کے دروازے پہ، کہنے لگا سنا تمہارا محبوب کیا کہہ رہا ہے، تمہارا استاذ کیا کہہ رہا ہے، ان کی ہر بات مانتے ہو، اب یہ بھی مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے ہیں بس رات کے ایک لمحے میں، ایک چھوٹے سے حصے میں، بلکہ ایک چھوٹی سی ساعت میں فرش سے عرش تک چلا گیا، اقصا میں انبیاء کی امامت کی، پھر رسولوں سے ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، پھر اہل جنت کو دیکھا، اہل جہنم کی بد نصیبی کا منظر دیکھا، عرش تک پہنچے، قاب قوسین کی منزلیں طے کی، قاب قوسین اور ادنا کی منزلیں طے کی، اور یہ سارا سفر ایک لمحے میں ہو گیا۔ ابو بکر یہ بھی مانو گے؟ اس کا خیال یہ تھا ویک پوائنٹ لایا ہوں، کمزوری ڈھونڈ کے لایا ہوں، آج ابو بکر کو لاجواب کر دوں گا، یہ میرے سامنے بول بھی نہیں سکے گا۔ کہنے لگا وہ یہ کہہ رہے مانو گے؟ ابو بکر نے بغیر کسی تکلف کے فرمایا تو کہے تو ماننا کفر ہے، اگر یہ دعویٰ تو کرے تو اقرار کفر ہے، لیکن اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو انکار کفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سیدنا صدیق اکبر، سب کا ہے رہبر صدیق اکبر، ہم سب کا ہے رہبر صدیق اکبر۔ کیا سنا؟ بس تقریر کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ دیکھیے کیا نام ہے اس علاقے؟ بھول جاتا ہوں، معاف کرنا مجھے یار، کس نے نام رکھا، کیوں رکھا یہ؟ جی بھی ہے نا حکیم صاحب، یہ جو جدال ہے نا عربی میں اس کا خاص مفہوم ہے، دونوں کے یہاں پر ڈینجرس کانسپٹ، ہی ہیو ویری ڈینجرس کانسپٹ جی۔ اچھا خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ظاہر بزرگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہوگا، اس کو باکمال بنا دو، حال باکمال بنا دو جدال کے بجائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق نے ایک بات بتا دی ہے، نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں، سچ وہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ میں آئے، سچ وہ ہے جو رسول کی زبان سے نکلے۔ یاد رکھو گے نا اسے؟ عصر حاضر کے فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ ہے یہ کہ صاحب ہم تو وہ بات مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئی۔ تمہاری سمجھ کتنی ہے؟ کتنی ہے تمہاری سمجھ؟
اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے کہ تم افلاک کی بلندیاں اور کائنات کی وسعتوں کو اپنی سمجھدانی میں رکھ لو گے؟ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ سچ وہ نہیں جو ہمارے دماغ میں ہے، سچ وہ ہے جو رسول کی زبان سے نکلے۔ فرمانے لگے، ابو جہل نے کہا تھا کچھ تو عقل سے کام لیا کرو۔ صدیق اکبر نے فرمایا تجھے خبر نہیں، ہم عقل رحمت عالم کی صداقت پہ قربان کر چکے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان بیٹھے۔ وہ چکرا گیا، اس نے سمجھا شاید معراج کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ہوا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا وہ بات یہ ہے، ہمارے آقا نے ہم سے کہا تمہارا معبود ہر جگہ موجود، وہی مسجود، علام الغیوب، وہی کارساز، وہی دستگیر، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارے آنسو پوچھتا ہے، وہی تمہارا دامن بھرتا ہے، وہی تمہاری خواہشیں پوری کرتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی کے آگے جھکا کرو، اسی سے مانگا کرو، اسی سے توقعات وابستہ کیا کرو۔ ابو جہل نے کہا تم نے دیکھا بھی ہے اپنے معبود کو، اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ کہا پھر تم نے مان لیا؟ فرمایا ہاں مان لیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ دیکھے بغیر مان لیا؟ ہمیں دیکھو، ہمارے جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی خدا ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں اچھی طرح سے، جتنے بھی ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، پہلے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر انہیں بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، پھر چادریں ڈالتے ہیں، پھر جھنڈیاں لہراتے ہیں، پھر ان کے آگے جھکتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور تم نے بغیر دیکھے مان لیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسٹر، ہم اگر اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تو شاید ہمارے لاڈ کی، ہمارے مچل جانے کی لاج رکھتے ہوئے ہمارا آقا ہمیں اپنے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ وہ حضرت کلیم نے کہا تھا نا کہ ارنی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عرض کیا نہیں یا اللہ میں دیکھوں گا، تیرا حسن دیکھوں گا۔ فرمایا اچھا پھر انظر الی الجبل، دیکھو پہاڑ پر، ذرا سی جھلک پڑی اس کے جمال کی تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور کلیم بھی بے ہوش ہو گئے۔ وہ تو کلیم تھے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تو کئی کلیم بیٹھے ہوئے۔ عرض کیا اگر ہم مچل جاتے کہ یا اللہ کے رسول ہمیں اپنے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھاؤ تو شاید ہمارا محبوب ہمیں اپنے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ لیکن ابو جہل سن، ہم اگر اپنے رب کو دیکھ لیتے نا اپنی آنکھوں سے تو ایمان اور یقین کا وہ مقام ہمیں دیکھ کر نصیب نہ ہوتا جو رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہو۔ ابھی جاتا ہوں اور معراج کی کہانی اپنے رسول کی زبان ہی سنتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، شمع کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم، اللہ کے رسول کی نگاہیں منتظر تھی کسی کی، انہی کی انتظار ہو رہی تھی۔ ابو بکر کو آتے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا راستہ دے دو، انہیں میرے قریب آنے دو۔ قدموں میں آ بیٹھے ہیں رحمت عالم کے، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج بیان کیا۔ اس سے پہلے تفصیل نہیں بیان کی تھی، اختصار بیان کیا تھا۔ اب سننے والا آ گیا تو تفصیل بیان کر۔ ہاں اہل نظر سنایا بھی اسی کو جاتا ہے جس میں سننے کا ظرف ہو۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو بیان کیا، ابو بکر سنتے گئے اور صدقتا کی مہریں لگاتے گئے، سنتے گئے اور صدقتا کی مہریں لگاتے گئے۔ جہاں رحمت عالم وقفہ فرماتے ہیں ابو بکر صدقتا کی مہر لگاتے ہیں، اور جب بات پوری ہو چکی، معراج کی تفصیل بیان ہو چکی، تو ابو بکر مستی میں جھومے، فرمایا میرا سجن، میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا، میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا، اتنا بلند، اتنا بلند عرش پہ پرواز کر گیا۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری بلندی یہ ہے کہ تو عرش پہ نظر آئے، اور میرا عروج، میری بلندی یہ ہے کہ میں تیرے قدموں میں نظر آؤں۔ فکر صدیق اکبر نے امامت کی ہے، فکر انسانیت کی۔ بعد از انبیاء، بعد از رسل، صدیق کے فکر نے امامت کی ہے انبیاء کے فکر کی۔ تو اس لیے یہ قرآن کا احسان ہے بنی نوع انسان پر، ان چیزوں کا نام لیا جو ہمارے سامنے تھی، اور جو بعد میں آنے والی تھی ان کے لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے مویشیوں اور جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی ہے، بصیرت رکھ دی ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ لائبریریوں میں سمجھ آتا ہے؟ کس نے کہا کہ وہ کتابوں میں سمجھ آتا ہے؟ وہ تو دودھ کے گلاس میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچ، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ سیاہ، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، گوبر اور فضلہ متعفن اور بدبودار، یہ خون انہی مرحلوں سے یہ دودھ انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تمام منفی چیزوں میں سے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی، پہلی حاضری ہے نا، اللہ ہی پہ زور دیا کیجئے۔ عجم بیمار ہو گیا، کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا دیکھتے نہیں اونٹ کیسے بنایا گیا، آسمان کیسے بلند کیا گیا، پہاڑ کیسے ٹھونک دیے گئے، زمین کیسے بچھائی گئی؟ تو پھر یہ دیکھتا جا اور پہچانتا جا، یہ دیکھتا جا اور سمجھتا جا، یہ سب کرم کرنے والا کون ہے؟ فرمایا دنیا میں بھیجوں گا، یہ سب نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا، آنکھیں دوں گا،
قوت بینائی عطا کروں گا، زبان دوں گا، قوت گویائی عطا کروں گا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کروں گا، پاؤں کو چلنے کی صلاحیت عطا کروں گا، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت عطا کروں گا۔ یہ نعمتیں عطا کر کے میں تیرے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تجھے دکھا دوں گا، تجھے بینائی دے کر، آنکھوں کا نور دے کر، کچھ آنکھوں سے معذور بھی پیدا کر دوں گا، کبھی کبھی نابینا بھی نظر آ جائیں گے، تاکہ تجھے میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ تجھے زبان کی فصاحت و بلاغت عطا کر کے کچھ بے زبان اور گونگے بھی نظر آ جائیں گے، کانوں کی سماعت عطا کر کے کچھ بہرے بھی تجھے نظر آ جائیں گے، ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کبھی کوئی لولا لنگڑا بھی تجھے دکھا دوں گا، تاکہ تجھے میری اس نعمتوں پر شکر کی توفیق مل سکے۔ فکر آخرت کی رفعتیں عطا کر کے کچھ فاقر العقل اور پاگل بھی نظر آ جائیں گے، تاکہ تیرے تکبر کا علاج ہو سکے۔ تجھے رزق کی فراوانی عطا کر کے، دولت اور ثروت عطا کر کے، کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دوں گا، تاکہ تجھے میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ یہ نعمتیں عطا کروں گا تجھے، یہ کرم کروں گا تجھ پر، دنیا میں بھیجوں گا، پوری کائنات تیرے لیے بناؤں گا، اور دنیا میں بھیج کر بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا۔ ہر قدم پر میری رحمت تیرے ساتھ ہوگی، تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا کرم تیرے قریب ہوگا۔ باپ کی محبت سے بھی زیادہ، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ میری رحمت تیرے قریب ہوگی۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے آپ سے جب پوچھے رب ہمارا کہاں رہتا ہے، فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے اللہ تو تمہارے قریب رہتا ہے۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کہاں جائیں، کتنا سفر کریں۔ قرآن نے اطلاع دی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگ حیات سے بھی، جس کو آپ شاہ رگ کہتے ہیں، شاہ رگ، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے اپنی رہائش اور اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی کوٹھی تعمیر نہیں کی، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوں، دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا و پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دربار بنا رکھے ہیں، دربار دربار، آستانے اور مجاور پن تھن کے بیٹھے ہوئے، فلسفہ لیے بیٹھے ہیں، فلسفہ لیے بیٹھے ہیں، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور جن کی اللہ سے نہیں بناتی پھر وہ وہیں لوٹتے ہیں۔ ہاں، آپ کے قریب بھی یہاں ایک صاحب رہتے ہیں، سنا ہے؟ ہمارے حکمران ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈنڈے مارتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا اچھا کرتے ہیں، اے کاش ڈنڈے کے بجائے جوتا اٹھا لیں تو اور اچھا۔ یہ جوتوں کے قابل ہے۔ وہ لاڑکانہ والی گئی تھی، ڈنڈے مروائے تھے اس نے،
5-6 ڈنڈے اس نے مارے، خوش ہو گئی، 5 سال تک بیٹھی ہوئی ہوں، 5 مہینے بھی نہیں گزرے چھٹی ہو گئی۔ انشاءاللہ ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ جن کی اللہ سے نہیں بناتی، کیوں میاں ہزارہ کے روشن ضمیروں، جو بیوی خامن سے وفا نہ کرے در در پہ رسوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت اسی کو ملتی ہے جو خامن سے وفا کرتی ہے۔ پھر اتنی عزت ملتی ہے، اتنی عزت ملتی ہے، اتنی عزت ملتی ہے، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، خامند در در دھکے کھاتا ہے رزق کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت اس کے قدموں میں، جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں نہیں بتائی ہے تو صحیح، باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نام لے کر بتایا ماں کے قدموں میں ہے، اس لیے کہ اس نے وفا کی ہے، ایک کی بن کر رہی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ جہاں اس دواجیت میں وفا سے عزت ملتی ہے، وہیں ابدیت میں بھی وفا سے عزت ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار حق نبوت، ابدیت میں بھی وفا سے عزت ملتی ہے۔ ایک سے وفا کرو گے تو بلند ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے وعدہ کیا ہے جتنا گناہ لے آؤ گے معاف کر دوں گا، جتنے بھی گناہ لاؤ گے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آئے سالن میں مرچیں زیادہ پڑ جائیں خامند معاف کر دیتا ہے، نمک زیادہ پڑ جائے خامند معاف کر دیتا ہے، استری کرتے ہوئے کپڑے جل جائیں معاف کر دیتے ہو کہ نہیں؟ کوئی اللہ چپ بیٹھے ہوئے نہیں کرتے ہو؟ تمہارے بچوں کی خادمہ ہے، تمہاری رفیقہ حیات ہے، بیچاری کپڑے استری کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا کونا جل جائے تو معاف نہیں کرتا، ناراض ہوئے بیٹھے ہو؟ کر دیتے ہو نا؟ ہاں، کھانا دیر سے بنائے معاف کر دیتے، برتن توڑ ڈالے معاف کر دیتے ہو نا؟ کر دیتے ہیں، روز مرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو اگر وہ آپ کے کسی دوست کے بستر پر نظر آئے، یہاں تک کہ کسی بھائی کے بستر پر نظر آئے، یہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اب دیکھو سارے بولتے ہیں نہیں ہوگا، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بیوی، کوئی خاتون اپنے شوہر کے کسی دوست کے بستر پہ بھی نظر آئی تو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اگر معاف کر دے گا تو پھر زمانہ اسے بغیرت کہے گا۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو میری رحمت سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ تم جس طرح اپنے غدار کو معاف نہیں کرتے ہو، کھانا دیر سے بنے، برتن توڑ دے، یا کپڑے جلا ڈالے استری کرتے ہوئے، یا سالن میں مسالہ زیادہ پڑ جائے، یہ سب خطائیں ہیں، یہ سب غلطیاں ہیں، معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی بیوی کسی اور کے بستر پر نظر آئے، یہ غلطی نہیں ہے، غداری ہے، یہ غلطی نہیں ہے، غداری ہے، اور غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی۔ رب نے فرمایا تم اپنے غدار کو معاف نہیں کرتے ہو تو پھر میں اپنے غدار کو کیوں معاف کر دوں؟ کوئی بیوی اگر اس دواجیت کے تعلق میں وفا نہ کرے، کسی اور کے بستر پر نظر آئے تو گولی سے اڑا دینے کے قابل ہوا کرتی ہے۔ رب نے فرمایا
جو میرا بندہ میرے در کے سوا کسی اور پہ جھکتا نظر آئے، کسی اور کے آگے مانگتا نظر آئے، کسی اور کو پکارتا نظر آئے مدد کے لیے، وہ بھی یقینی جہنمی ہے، یقینی جہنمی ہے، چاہے لمبا جبہ ہو، چاہے لمبی داڑھی ہو، چاہے سر پہ ہری پگڑی ہو یا سرخ پگڑی ہو، عبادت میں مجھ سے وفا نہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، جس دن سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر جائے گا اس دن مشرق جنت میں چلا جائے گا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا یہ سب نعمتیں عطا کروں گا اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میرا کرم اور میری رحمت ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ اب تم بتاؤ، الست بربکم، تمہارا رب میں ہوں کہ نہیں؟ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہاں بالکل یہی جواب دیا۔ قالوا بلا، تمام انسانوں نے، انسانی ارواح نے بیک زبان جواب دیا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو داتا نہیں مانیں گے۔ داتا کون ہے؟ داتا ہم سب کا اللہ ہی۔ پنجابیوں کو بھی سمجھاؤ، ہم سب کا داتا کون ہے؟ ہم سب کا معبود، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر۔ ڈھیلے ڈھیلے ہوتے جاؤ، ہاں جو پوچھتا جاؤں ڈھیلے ہوتے جاؤ۔ علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا اللہ ہی، اللہ بھی۔ دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا۔ مجھ سے امریکہ میں ریاست ہے ٹیکساس، وہاں یونیورسٹی کے طلباء نے ایک ریسپشن کا اہتمام کیا، تو ایک عیسائی اسٹیج سیکریٹری تھا، نوجوان کرسچن تھا، مجھ سے کہنے لگا اسلام میں جنت کتنی سستی کتنی مہنگی ہے۔ مختصر سا سوال ہے، مختصر سا جواب چاہیے۔ میں نے کہا اسلام میں جنت کا تصور یہ ہے کہ باقی سب امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے گناہگاروں کو لے گئے پہاڑ کی بلندی پر، فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، تم سے خطا ہوئی، تم نے ظلم کیا، اب توبہ کرو، توبہ کرو۔ لوگ کہنے لگے وضو بنا کر نوافل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ فرمایا وضو نوافل کی بات نہیں ہے، سینے سے پتھر باندھ کر پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ۔ کہا تو پھر آپ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا کہیے کہ مر جاؤ، مارنا ہے نا؟ فرمایا ہم مارنا ہے، کیونکہ پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگانا کوئی کم ہے کہ پتھر بھی بندواتے ہو؟ فرمایا پتھر اس لیے بندواتا ہوں کہ تمہاری موت یقینی ہو جائے، توبہ اسی کی قبول ہوگی جو مر جائے گا، اور جس منحوس کو موت بھی قبول نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔
تمہاری توبہ کی کوالٹی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی قربان کر دو تو اللہ راضی ہو جائے گا، ورنہ آخرت کے جوتوں کے لیے تیار ہو جاؤ تو نہ جی نہ اللہ معاف فرمائے، آخرت کی مار کون کھائے، ہم یہ زندگی قربان کر دیں گے۔ تیار ہو گئے پہاڑ سے چھلانگ لگانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ تیری امت کی توبہ ہے کہ جان قربان کریں گے تو میں معاف کروں گا، جان قربان کریں گے تو راضی ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوں گا۔ ایک امت آ رہی ہے، جانتے ہو ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے تو جو آنے والے ہیں ان پر بلڈوزر چلیں گے، ان پر تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تب اللہ جا کے معاف کرے گا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، جو امت آ رہی ہے ان کی توبہ یہ ہوگی کہ زندگی بھر کی خطائیں، زندگی بھر کے سغائر لے کے میرے در پہ روتے ہوئے آئیں گے۔ کچھ تو ایسے خراٹ ہوں گے کہ رونا بھی نہیں ملے گا انہیں، بغیر روئے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی یہ معاف کر دے، تو میں اسی پر انہیں معاف کر دوں گا، اسی پہ انہیں معاف کر دوں گا۔ عرض کیا یا اللہ وہ امت بھی مجھے ملے گی؟ فرمایا نہیں، وہ تیری امت نہیں ہے، وہ میرے محبوب میرے محبوب آخری رسول کی امت ہے، رحمت عالم کی امت ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ باقی سب جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعمال تلیں گے، حشر میں جب اعمال تلیں گے تو ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑے گی، وزن میں جب میزان میں تلیں گے تو ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے میدان حشر ہے، یہاں تیری برادری بھی ہے، تیرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اگر ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو ہم جنت بھیج دیں گے۔ بڑا خوش ہو جائے گا، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے یہ مہلت دے دی ورنہ تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، ایک تو نیکی ہے ابھی لایا، ابھی میرے دوست جہاں موجود ہیں، میرے بھائی ہیں، میری برادری ہے، والدین ہیں، ایک نیکی ہے۔ لیکن جب وہ جائے گا اپنے دوستوں کے پاس، برادری کے پاس، تو کل نفس بما کسبت رہینا، کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہاں جی، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے احساس میں غرق ہوگا، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ دوست کہیں گے آج تو کچھ دے سکتے ہو تو ہمیں دے جاؤ، وہ کہے گا یار ایک نیکی چاہیے، صرف ایک۔ والدہ بھی انکار کر دے گی، ماں بھی نہیں دے گی، کہے گی بیٹا اس کی بات نہ کرنا، مجھے تو اپنی فکر ہے، دے نہیں سکتے مجھے، لینے آ گئے ہو، تو گھبرا کے واپس لوٹے گا۔ اللہ کا ایک بندہ راستے میں ملے گا، وہ کہے گا بہت گھبرائے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی کی ضرورت تھی، کوئی بھی نہیں دیتا، اگر ایک نیکی مل جاتی تو جنت چلا جاتا۔ کوئی ایک نیکی سے جنت جاتے ہو؟ کہاں میرے اعمال جو وزن ہوئے میزان میں تو ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک نیکی کہیں سے مل جاتی ہے تو لے آؤ، ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں۔ وہ کہے گا اگر ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو میں دیتا ہوں، لے جاؤ۔ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ ایک نیکی کم تھی مل گئی ہے، میرٹ پہ ہوں، جنت بھیج دے۔ اللہ اپنے اس بندے سے فرمائیں گے آج تو بھائی کام نہیں آ رہے، آج تو والدین کام نہیں آ رہے، تو نے یہ نیکی کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تھی ہی ایک، میرے پاس کون سی گٹھڑیاں بندی پڑی تھی ہی ایک، تو میں نے سوچا جس کی ایک کم ہے وہ خطرے میں ہے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، میرا کیا بنے گا؟ میں نے اس کو دے دی، چلو ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو اسی کو مل جائے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود منی، اتريد ان تكون اجود منی، اچھا تو تو نے یہ خیال کیا ہے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، جنتیں بانٹتا پھرتا ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ، تم دونوں جنت میں جاؤ۔ یہ اس لیے جنت میں جائے کہ اس کی ایک کم تھی نیکی وہ مل گئی، میرٹ پہ ہے، جنت میں جائے، اور تو اس لیے جا کہ تجھ جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور تیری نسبت جو میرے محبوب سے ہے کہ تو محمدی کہلاتا ہے۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس نسبت سے وفا کر دو گے تو بگڑی بن جائے گی، یاد رکھنا میری بات کو، اس نسبت سے وفا کر دو گے تو بگڑی بن جائے گی، اور اللہ سے اپنا وہ وعدہ پورا کرو گے جو عالم ارواح میں کر کے آئے۔
ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ الست بربکم، الست بربکم۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے حق تعالی نے اولاد آدم سے پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا ہاں ہمارے معبود، تیرے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اب دوسرا وعدہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اپنی ربوبیت کے لیے وعدہ لینا تھا تو پوری انسانیت کو جمع کیا، اب اپنے رسول کی رسالت کا وعدہ لینے کے لیے انبیاء کی اور رسولوں کی مقدس روحیں جمع ہوئیں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور اسے بیان کرنے کی حکمت عطا کروں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم اپنے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے دور میں اپنا فرض ادا کرو گے، اپنی نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے۔ ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، آئے گا تو تم سب کے بعد، آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی اپنی قوم کے نبی بنائے جاؤ گے، تمہارے بعد آنے والا میرا محبوب تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا۔ تمہاری رسالت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور میرے آخری رسول کی رسالت پر تم رسولوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے علمی محسن، دیوبند کے گلشن علم و حکمت کے مالی، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، الوہیت کے انوار سے نہیں، ربوبیت کے انوار سے نہیں کہ نور من نور اللہ، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، جیسے نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، نہیں، مشیت کے انوار سے۔ اور مشیت کے سامانی ہے اور اللہ کی چاہت، اس کی مرضی، اس کی خواہش، وش۔ ہزارہ والوں، پوری کائنات کو اللہ نے بیادر بنایا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، حکم دیا ہو جا تو ہو گئی، حکم دیا ہو جا آسمان بن گئے، حکم دیا ہو جا تو زمین بچھ گئی، حکم دیا ہو جا تو سمندر موجزن ہو گئے، حکم دیا ہو جا تو اناجل چہک اٹھے، حکم دیا ہو جا تو شمس و قمر حجر و شجر وجود میں آ گئے، عرش و کرسی بن گئے، پوری کائنات بائی آرڈر بنی۔ صرف ایک ذات ہے جو بائی چوائس بنی، جس کو اللہ نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، اور وہ اس کا محبوب ہے، رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا، حتی
بعد محبوب کا پیکر بنایا، پھر اس کے قیام سے بلندیاں لے کر آسمانوں کو دے دی، اس کے قعود سے سکون لے کر دھرتی کو دے دیا، اس کی مسکراہٹ سے تابانی لے کر چاند اور سورج کو اور ستاروں کو دے دی، اس کے پسینے سے خوشبوئیں لے کر گلشن مہکا دیے۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، وہ افصح بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خاموش نہ بیٹھنا، وہ افصح بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکمل بنوالہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعظم بجلالہ، وہ افقد بمثالہ، وہ حامد ومحمد، وہ ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرت بعدد کل ذلت کما تحب وترضى، فرمایا تم سب کے بعد آئے گا، تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہارا بھی رسول بن کے آئے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان کا بھی اعلان کرو، اس سے تعاون کا بھی اعلان کرو، اور تعاون یہ کہ تم اپنے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے دور میں لوگوں سے کہتے جاؤ کہ ہمارے بعد اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، ہمارے بعد اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، اصل خطاب تو اس کا ہونے والا ہے، اصل بیان تو اس کا ہونے۔ مجھ سے پہلے یہ دوست آئے نا، حالانکہ یہ مجھ سے بہتر عالم ہے، مجھ سے بہتر عامل ہے، اللہ نے علم بھی ان کو دیا، عمل بھی دیا، لیکن سنا تھا آپ نے کہ اصل بیان تو شاہ صاحب کا ہونے والا ہے، ہم بھی سننے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان کا بھی میرے سامنے اعلان کرو اور اپنے اپنے دور میں کہتے چلے جانا، لوگوں کو بتاتے چلے جانا کہ ہمارے بعد اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، وہ جو مقصود کائنات ہے، وہ جو خلاصہ کائنات ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارا بھی امام ہے، ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارا بھی امام، ہم کرنے ہیں، وہ سورج ہے، ہم قطرے ہیں، وہ سمندر ہے، ہم قطرے ہیں، وہ سمندر ہے، ہم ستارے ہیں، وہ
سراج منیر ہے، ہم سب کے بعد وہ آنے والا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اقرر تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے آخری رسول پر ایمان کا بھی اعلان کرتے ہیں، تعاون کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ فاشہدوا، رب العالمین نے فرمایا اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، کائنات میں سب سے پہلی آنکھ دو لکڑیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوئی تھی، جسے قرآن کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ وہ چکماک کی لکڑیاں جب ٹکراتی ہیں تو ان سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ یہ پہلی آگ تھی جس کو انسان نے پھر شعلہ بنایا، وہ چنگاری شعلہ بنی، شعلہ پھر دیا بنی، دیا پھر گیس بنی، گیس پھر یہ الیکٹرک سسٹم آپ کے سامنے ہے۔ آج کا بجلی کا نظام اس روشنی کی تکمیل کا منظر ہے۔ وہ جو چکماک سے ایک چنگاری پیدا ہوئی تھی وہ آج کے اس نظام پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ پھر ایک چھوٹا سا ستارہ نظر آیا، پھر اس سے بڑا نظر آیا، پھر اس سے بڑا نظر آیا، پھر اس سے بڑا نظر آیا، اور یہ ستارے ایک دوسرے سے مختلف درجات، مختلف مراتب سے گزرتے ہوئے پھر چاند نظر آیا، اور چاند کے بعد جب سورج نظر آیا تو چاند بھی چھپ گیا، ستارے بھی چھپ گئے۔ سورج کے سامنے کوئی چراغ نہیں جلتا۔ تو عالم روحانیت میں بھی پہلا ستارہ آدم کے نام سے نظر آیا، پھر کوئی شیش، کوئی یونس، کوئی صالح، کوئی ہود، کوئی داؤد، کوئی یعقوب، کوئی ابراہیم، کوئی اسماعیل، کوئی اسحاق، یہ مختلف آسمان ہدایت پر ستارے نظر آئے، کوئی خلیل، کوئی اسماعیل، کوئی کلیم، کوئی عیسیٰ، اور پھر سراج منیر طلوع ہوا۔ سراج منیر طلوع ہوا تو ان کے سامنے اب کوئی ستارہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی چاند بھی نظر نہیں آتا۔ سراج منیر طلوع ہوا تو باقی سب چھپ گئے۔ چھپ جانے والے مٹ نہیں جاتے۔ سورج جب چمکتا ہے تو ستارے مٹ تو نہیں جاتے نا، ہوتے تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے اس کی تابانی کے سامنے، اس کی درخشانی کے سامنے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب سچے ہیں۔ میں نے پاناما میں ایک جگہ عیسائیوں کے چرچ میں انہوں نے اہتمام کیا تھا اور کوشچن آنسرز میٹنگ ہوئی۔ وہ مجھ سے سوال کرتے رہے، میں انہیں جواب دیتا رہا۔ انہوں نے سوال کیا عیسائیوں کے پریسٹ نے، پادری نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر میں اللہ کا رسول نہ مانوں تو میرا رسول میرے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ میرا رسول کہتا ہے پہلے عیسیٰ کو مان تو پھر میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں اللہ کے رسول، میں تو صرف آپ کو مانتا ہوں، چونکہ عیسیٰ عیسائیوں کا ہے اور حضرت موسیٰ یہودیوں کا ہے، میں ان کو نہیں، صرف آپ کا غلام ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کی رسالت پر تو ایمان نہیں لاتا، ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو میری نبوت پر تیرا ایمان بھی قبول نہیں۔ اس پر میں نے مختلف دلائل دیے۔ 2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد اللہ نے وہاں بھی مجھے 9 افراد دے دیے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے گرامی قدر دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت پوری انسانیت پر محیط۔ جس طرح قرآن کریم نے ہمارے رب کو عالمین کے لیے رب کہا ہے،
اسی طرح ہمارے قائد کو، ہمارے آقا کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے. لیکن آپ کی رحمت، آپ کی بعثت ایک ایسے انقلاب کا موجب بنی کہ جس انقلاب نے جہالت کو معرفت سے بدلا، جس انقلاب نے سخاوت کو سعادت سے بدلا، جس انقلاب نے بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. یہاں سے نہیں ہے جواب آ رہا، یہ ادھر سے آ رہا ہے. میں یہاں سے جواب چاہتا ہوں. جب تک یہ یہاں نہیں پہنچے گا بات نہیں بنے گی. اقبال کہتا ہے تو چدانی اثر ماں با ماں چکر از جمال مصطفیٰ رسول. یہاں سے نہیں ہے جواب آ رہا، یہ ادھر سے آ رہا ہے. میں یہاں سے جواب چاہتا ہوں. جب تک یہ یہاں نہیں پہنچے گا بات نہیں بنے گی. اقبال کہتا ہے تو چدانی اثر ماں با ماں چکر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرتے. اس دور نے بڑے ستم ڈھائے، بڑے حادثات ہوئے ہیں. سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہم جمال مصطفیٰ سے بیگانہ ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ ہمارے دل میں روشن نہیں. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا فرما روا امام عدل و حریت فاروق اعظم ایک دن ایک جنگل کے کنارے پہ اشکبار نظر آئے. لوگ جمع ہو گئے. امیر المومنین کیا ہوا؟ کوئی خطرناک خبر تو نہیں آ گئی؟ مسلمانوں کو کسی محاذ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ کہیں سے شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نہیں بابا نہیں، سب ٹھیک ہے. تو پوچھا گیا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ جہاں آج کھڑا ہوں یہی میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی تھیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، بھاگتی تھیں تو باپ ڈانٹتا تھا عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اسی مقام پہ آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلایا. عمر تم تو وہی ہو جس کی بات جانور بھی نہیں مانتے تھے. یہ کس کا فیض نظر، کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ آج تم خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں. تاجدار ختم نبوت مولانا علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. آج تیرا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہیں،
آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں. کلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. ہاں ہزارہ والوں، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. جلائے قلب و نظر کے لیے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے اچھی چیز ہے. یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس سے بھی کچھ تعلق پیدا کرو. اس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی. جہاد کے بغیر میرے آقا امام العابدین بھی ہیں، امام الواقعین بھی ہیں، امام الساجدین بھی ہیں. میرے آقا امام المتقین بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں. پوچھو اپنے ضمیر سے اور جواب دو، میرے آقا کے حلقہ سے جو لوگ تیار ہو کر انسان بنے وہ مجاور تھے یا مجاہد تھے؟ صحابہ میں سے کوئی ایک مجاور تو بتاؤ. یہاں تو کھیپ بنی ہوئی ہے مجاوروں کی، جسے کوئی اور کام نہیں ملتا وہ قبر تاڑ لیتا ہے. مست کلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. اور وہ پتہ نہیں کس نے کہا، بڑی عجیب بات کہی. فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں چادر اوڑھے ہوئے، وہ جو جیسے جھیل کے کنارے بگلا بیٹھا ہوتا ہے مچھلی کی تلاش، مچھلی کے انتظار میں، بیچارہ اپنی چونچ بھی پروں میں چھپا لیتا ہے، آلہ قتل چھپا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ مچھلی کو اگر وہ نظر آ جائے تو بیچاری کیوں اس کے دام میں آئے. چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، بین الاقوامی شریف انٹرنیشنل جنٹل مین یوں بیٹھا ہوتا ہے، حضرت صاحب بن کر، پیر صاحب بن کر، جیسے حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں چادر اوڑھ کر یوں. نظر مرید کی جیب پر، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرو تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکل رہا ہے. میں شاہ عبد القادر گیلانی کا رضاکار ہوں. شاہ عبد القادر گیلانی میرا ہے. یہ ابھی آپ کو ایک دوست کراچی کا ایک وہ کیسٹ لائے بڑا خاص، انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا. میں نے اس میں یہ تجزیہ کیا ہے، میں معین الدین چشتی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. شاہ عبد القادر میرا، معین الدین چشتی میرا، شاہ ولی اللہ میرا، مجدد الفسانی میرا، لیکن یہ قبر کا پجاری میرا. اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے، بہت سوچ کے بول رہا ہوں. فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، مجتہد ہے غوث ہے ابدال ہے افطرا میں مکر میں تدلیس میں. جزیہ سمجھوں ٹیکس مانوں یا خراج، جزیہ سمجھوں ٹیکس مانوں یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں. ایک ان کی نمازیں ہیں، ایک مجاہد کی نماز ہے، مجاہد کی نماز. اقبال کہتا ہے نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. مجاہد کی اذان سوتوں کو جگا دیتی ہے اور ملا کی ملاوٹ کی ماری ہوئی
7 سروں میں الجھی ہوئی اذان جاگتوں کو سلا دیتی ہے. ملا کی اذان سن کر جاگنے والے بھی سو جاتے ہیں اور مجاہد کی اذان سورہ اسرافیل بن کر گونجتی ہے، سوتوں کو جگا دیتی ہے. اللہ نے آپ کو بھی یہ شرف عطا کیا ہوگا. یقیناً آپ نے حرمین کی فضاؤں سے استفادہ کیا ہوگا. مجھے بھی اللہ نے اپنے کرم سے کئی مرتبہ یہ شرف بخشا ہے. ہم رات کے 3 بجے بھی اگر سوئیں، 2 بجے بھی اگر سوئیں، تو صبح تہجد کی اذان جب حرمین کے میناروں سے بلند ہوتی ہے جھنجھوڑ کے اٹھا دیتی ہے. چاہے ہمیں سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ جھنجھوڑ کے اٹھا دیتی ہے. تو میرے گرامی قدر دوستو واپس چلی گئی ہے. یہ بھی ضروری ہے. مسجد میں ہماری نمازیں رسمی نمازیں، جن کے لیے اقبال کہتا ہے تو بھی مسلمان نہ، دل تو مسلمان تیرا نہ میرا، دل تو مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. دیکھنے کو تو بھی نمازی میں بھی نمازی، لیکن نماز دلوں میں نہیں اتری، اوپر اوپر سے. جسم نمازی ہے، ابھی تک دل نمازی نہیں ہوا، اس لیے تو ابھی باطن کی اصلاح نہیں ہوئی، نماز کی تاثیر ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آئی. دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. مجاہدین کی کبھی نماز دیکھی، اسلحہ اٹھا رکھا ہے، اسلحہ سجا رکھا ہے، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں ان کی نمازوں کو دیکھتا ہوں تو رشک آتا ہے. میری زندگی بھر کے سجدے ان کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. شادی بیاہ میں ڈھول باجا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے غلط ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں اپنے محبوب کی سنت کے مطابق کریں. آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا وہ شادی ہے جس شادی سے ہم تو خوش ہوں لیکن ہمارا آقا ناراض ہو جائے؟ آپ اس کو شادی کہتے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہماری شادی وہ ہے جس سے ہمارے آقا کو خوشی ہو، اور جس شادی کی رپورٹ سن کر ہمارے آقا کا دل دکھے آپ اس کو شادی کہتے ہیں تو آپ کی مرضی. یہ بزرگ کے متعلق کہہ چکا ہوں بیچارہ، بس ٹھیک ہے، سیاستدانوں کے لیے ٹھیک ہے. صرف اتنی سی بات ہے، دھنکے والا بابا سے جا کے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ لکڑی کے بجائے جوتا اٹھا لو. جو بھی آپ کے پاس سیاستدان آئے نا، جوتے مارو اسے. جس کو اللہ کے در پہ جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ یہاں آئے جوتے نہ کھائے تو کیا کھائے. آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. جامعہ فاروقیہ، مجھے یہ دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سنگلاخ وادی میں قال اللہ اور قال رسول کا مرکز بن گیا. انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین فیکٹری ہے جس سے بہترین انسان تیار ہوں گے انشاءاللہ. یہاں کی جہالت کا ازالہ ہوگا، یہاں کی ضلالت معرفت سے بدلے گی. جس طرح میرے کسی عزیز نے ابھی فرمایا کہ انشاءاللہ اس دھرتی پہ بھی، اس زمین میں بھی انقلاب آئے گا. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس پودے کو گلشن بنائیں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ اس آغاز کو بہتر انجام تک آپ لے جائیں. ہمارے بھائی عبدالجلیل خان صاحب تنولی، انہوں نے مجھے اس طرح شکار کیا. وہ اپنا اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے نا، تو ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ وہاں کراچی میں فرما رہے تھے کہ پچھلے 30-32 سال سے ہم آپ کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. اچھا، اور بھی بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس فکری تعلق کو نبھایا. اور ہمارے حکیم عبدالرشید انور صاحب
جو ایک نیکنام باپ کے نیکنام فرزند ہیں، انہوں نے بڑی کامیاب دلالت کی ان کے لیے، اتنی کامیاب دلالت کی کہ مجھے بتایا بھی نہیں اور مجھے پابند کر دیا۔ میرے شیڈیول میں جہاں حاضری آپ کے کمال بہرحال جمال کمال میں میری حاضری میرے شیڈیول میں نہیں تھی۔ اب مجھے ہمارے حاجی اصغر صاحب، انہوں نے بھی بڑی کامیاب سفارش کی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رات حکیم صاحب نے تو مان لی، کیونکہ میرے بھائی ہیں اور جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو پھر یہ اڑتے نہیں ہیں، میری دلجوئی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بہت ہی ضروری ہے میرا اسلام آباد جانا، کچھ میرے دوست انگلینڈ سے آج پہنچ رہے ہیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ تو چپ ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن ہمارے حاجی غلام اصغر صاحب پیچھے پڑے رہے، کوٹ نجیب اللہ گئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک کہ منوا نہیں لیا رات کے تقریباً 1 بجے یا 1:30 بجے کہ آپ کو اسلام آباد نہیں جانا، ادھر آنا ہے۔ تو حاجی صاحب کی محبتوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، حکیم عبدالرشید انور صاحب، اپنے عزیز حاجی غلام اصغر صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سفارش کی۔ مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر، میں سچ کہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ دوستوں کو دیکھ کر، آپ سے ملاقات کر کے، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر۔ پھر اس راستے سے جو میں گزرا ہوں، انشاءاللہ حشر میں آپ کو کوئی اور سزا نہیں ملے گی، جتنے گناہوں کی سزا ہے وہ یہاں مل رہی ہے انشاءاللہ۔ حشر میں سیدھے جنت میں جائیں گے آپ۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ان راستوں پہ آئیں جائیں، انہیں اور کس سزا کی ضرورت ہے؟ اللہ ہمارے لیڈروں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بنگلے کوٹھیاں بنانے کے بجائے ذرا ان غریب علاقوں کی طرف بھی کبھی ان کی نظر پڑ جائے۔ ہمارے خان صاحب نے بتایا کہ یہ جو پل ہے یہ بھی جاپان والوں نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا نام چمکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جاپان والوں نے انہیں موقع نہیں دیا اور اس پہ لکھ دیا کہ بس یہ پاکستان جاپان دوستی کے طور پر یہ پل بنایا گیا ہے۔ ہمارے لیڈر حضرات، میں سچ کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قربانی دو، قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے، اگر یہ خود قربانی دے دیں نا جی، جن کا چہرہ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے قربانی دینے والے لوگ ہیں، ہے نا جی، اگر یہ قربانی دے دیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے 50 سال تک، فیکٹریاں بنائی، کارخانے بنائے، اپنے بچوں کے نام پر، اپنی بیویوں کے نام پر، اپنی برادری کے نام پر کارخانے اور فیکٹریاں بنائی، وہی لوٹا ہوا مال اگر یہ پاکستان کو واپس کر دیں تو ہمارے سارے قرضے اتر جائیں۔ چند خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کھایا ہے، اور الزام مولوی کے منہ پہ۔ مولوی ایسے ہیں اپنی چوری پچانے کے لیے ہمارے اوپر کیچڑ اچالی جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی نے بندر اور بکرا دونوں پال رکھے تھے۔ بندر جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ بوجھنا۔ اور بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ بکرا اور بوجھنا پال رکھے تھے اس نے۔ تھا اکیلا، چلا جاتا تھا گھر سے تو بوجھنا کو ایسے چھوڑ دیتا تھا، بکرے کو باندھ کے جاتا تھا۔ دیہات کا آدمی تھا، آٹا مٹکے میں رکھا ہوتا تھا اس کا، اور مٹکے کے اوپر کپڑا، اس کے یہ جو ہے نا مٹکے کا منہ، اس کے اوپر کپڑا باندھ دیتا تھا اور اس طرح چلا جاتا تھا۔ اب جب واپس آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ مٹکے سے آٹا کھایا گیا ہے، آدھا ہوا پڑا ہے، اور بکرے کے منہ پہ ملا ہوا ہے۔ سوچتا نہیں تھا، بس یہ جو پراپگنڈا ہے بڑی مصیبت ہے، عقل کو کھا جاتا ہے پراپگنڈا۔ سوچتا نہیں تھا، بس اٹھائی لکڑی اور بکرے کو مارا اور پوچھنا، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا، اپنا اس میں گھر کے کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا۔ بکرا مار کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، ایک دن مارا، دوسرے دن مارا، تیسرے دن مارا، چوتھے دن مارا، اور پوچھنا ہر روز جب وہ چلا جاتا ہے تو اٹھتا ہے، رقص کرتا ہے، بکرے سے کہتا ہے تیار ہو جا میرے یار، آٹا میں کھاؤں گا، مار تو کھائے گا۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا، گھر والا تنگ آ گیا۔ ایک دن جا کے کسی مولوی صاحب کے پاس کہنے لگا کوئی وظیفہ دیجئے یا کوئی تعویذ دیجئے، میرا بکرا بڑا شریر ہے، آٹا کھا جاتا ہے، مار مار کے تھک گیا ہوں، سوکھتا جا رہا ہے کمبخت، آٹا بھی میرا جا رہا ہے، بکرا بھی میرا مرنے والا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔
اس نے کہا بھائی وظیفہ کیا بتاؤں، باندھ کے جایا کرو. اس نے کہا باندھ کے جاتا ہوں، پہلے رسی سے باندھتا تھا اب زنجیر سے باندھتا ہوں، ہنگامی قوانین سے باندھتا ہوں، اب ایمرجنسی سے باندھتا ہوں، پھر بھی کم وقت کھا جاتا ہے. اس نے کہا باندھ کر جاتے ہو کیسے کھا جاتا ہے؟ کھا جاتا ہے بس. جب میں واپس آتا ہوں تو مٹکا خالی ہوتا ہے اور اس کے منہ پہ آٹا لگا ہوا ہوتا ہے. اب وہ عقل والا جو تھا سوچنا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کوئی اور جانور بھی ہے تیرے گھر میں؟ نہ کوئی اور جانور میرے پاس بھینس ہے، نہ میرے پاس بیل ہے، نہ کوئی اور بکری ہے. وہ تو ایک بوجھنا ہے، وہ تو بیچارہ ہے بھی گنجا، وہ بین الاقوامی شریف ہے، کچھ بھی نہیں کہتا بیچارہ. میں جب بھی جاتا ہوں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، تصویر پڑھتا رہتا ہے. اس نے کہا یہ جو تیرا بین الاقوامی شریف ہے نا، مجھے اس پہ شبہ ہے. تو ایسا کر کے کل گھر سے نکل جا، دونوں پر ظاہر کر کے تو چلا گیا ہے، لیکن گھر کے کسی کونے میں چھپ کے دیکھ آٹا کون کھاتا ہے. اب اس نے اس نسخے پہ عمل کیا، دونوں پہ ظاہر کیا کہ میں چلا گیا ہوں، لیکن گھر کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا چھپ کے. پوچھنا اٹھا ادھر ادھر دیکھ کے بکرے کی طرف کہتا ہے تیار ہو جا میرے یار، آٹا میں کھاؤں گا، مار تو کھائے گا. جا کے خزانے کا وہ اتارا، کپڑا اتارا اور آٹا کھانے لگا تو پیچھے سے اس نے آ کے تم سے پکڑا، تم سے پکڑ کے اٹھا کے پٹ کھا. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پٹ کھانا تو چیخا. بکرے نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اصل مجرم پکڑا گیا. انشاءاللہ یہ جو آپ کے پڑوس میں تبدیلی آئی ہے نا، اسی طرح کی تبدیلی اس سرزمین پہ آئے گی. پاکستان کو اسلام کا مرکز بنائے گی اور جتنے بھی بوجھے ہیں یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ یہ پکڑے جائیں گے. اور جتنا بھی ہمارا مال مسروقہ ہے یہ ان سے وصول کیا جائے گا. انہوں نے زرداری کو چھوڑ دیا، اس کا مال بحال کر دیا، لیکن انشاءاللہ ہم ہر زرداری سے حساب لیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. بڑا شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا. البرہان میرا ایک ماہنامہ میگزین ہے. آپ میرے بیانات تو سنتے ہیں کیسٹوں سے، ذرا قلم کو بھی دیکھیے. اس میں میں نے امریکہ بہادر کی خبر لی ہے، ایڈیٹوریل میں بلا تکلف میں لکھتا ہوں. پھر میرے فرانس اور کینیڈا کے دورے کی روداد ہے، اور فاروق اعظم سیمینار کی کارروائی ہے. پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ روشنیوں کا مجموعہ ہے، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیے. اور تحریر ہے عثمانیہ لائبریری نے، یہ نہیں ملتی تھی، کامیاب ہو گئی تھی، اب چھپوا دی، یہ بھی آپ کو ملے گی. اور یورپ میں ہونے والے میرے کچھ بیانات ہیں، اسلام اور انسانیت، یہ بھی پڑھے لکھے حضرات کے لیے ذخیرہ ہوگا. سرخ رکھے، ہر وقت سرخی لگائے رکھے تو آپ کو اس کی جنس پہ شبہ ہونے لگے گا کہ نہیں ہونے لگے گا. تو اکثر پان کھاتے ہیں، ہونٹ سرخ رکھتے ہیں، امامہ بھی براؤن پہنتے ہیں. میرے جب اشتہار لگے کراچی میں تو انہوں نے جا کے ہوم سیکرٹری کو، گورنر کو وفود ملائے کہ یہ وہابی آ رہا ہے اور یہ جلسے کرے گا اور یہ کراچی کا امن تباہ ہو جائے گا اور بس یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور میں کیا کہتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے کہا. میرے اوپر انہوں نے پورے صوبہ سندھ میں پابندی لگا دی تھی. جنگ میں ایک خبر آئی کہ ہم نے حضرت غوث پاک کو کہہ دیا ہے، وہ اس کو نہیں آنے دے گا. اب میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تو کرم فرما، اب تو مجھے بھیج دے تاکہ ان پر ثابت ہو جائے کہ سب سے بڑی طاقت والا تو ہے، تیری طاقت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے. تو میں اللہ کے کرم سے پہنچ گیا کراچی. پہنچا، اس طرح کی بکنگ کروائی، پی آئی اے سے سفر کیا ٹرین سے. پولیس ایئرپورٹ پہ تلاش کرتی رہی، میں ٹرین سے حیدرآباد اتر گیا، حیدرآباد سے پھر موٹر لے لی، موٹر کے ذریعے سفر کیا. ذرا تھوڑا سا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا. اسٹیج پر جب پہنچا تو میں نے وہ اٹھا کے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس وقت جو تقریر ہوئی ہے انشاءاللہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے گی. چند کاپیاں ہیں، یہ جو دوست بھی لیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آگے پھیلائیں، اس کو صرف اپنے گھر تک محدود نہ کریں. جامعہ فاروقیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ آپ کی نسلوں کی تعمیر کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی آنے والی نسلیں بہترین انسان بن سکیں. اور آپ تمام دوستوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں
جو دور دراز سے تشریف لائے. اللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کے دستگیری فرما. فلسطین، چیچنیا، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، برما، صومالیہ، الجزائر، قرۂ ارض پر جہاں کہیں فرزندان اسلام طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما. ہماری نسلوں کو اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے جو تیرا دین سننے کے لیے آئے تھے ان سب کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتے یا اللہ، ہم عدل نہیں فضل چاہتے، ہم انصاف نہیں رعایت چاہتے ہیں. بس تو اپنے کرم سے ہماری بگڑی بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.